سن لے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خدا کو کرتے ہیں۔ اگر تو دیکھنے کو سجدہ کہتا ہے تو کعبے کے آگے جھکا ہے، تو کیا تو کعبے کو سجدہ سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ آباد، اللہ اکبر، بھائی وقت تو آپ کو وہ نہیں ہو رہا بھئی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجاہد سنیات، شیر سنیات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ میرے خاندان والوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمارے بھائی میں وہ بلی کو اللہ اتنا دے کہ یہ رکھ کے بھولے۔ بہت ہمارے دادا حضور کا بھی بڑا احسان ہے میرے پر۔ سبحان اللہ، اللہ ان کی ہر روح کو جنت اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائے۔ اب ایک بات بتاؤ، لوگ کہتے ہیں صاحب درود اس لیے پڑھنا چاہیے استغفر اللہ کہ آپ جو ہیں وہ مجبور ہیں، جبھی تو درود شریف پڑھنے کے نہیں کہتے بار بار درود شریف پڑھو درود شریف پڑھو، تاکہ اللہ کے رسول کے اوپر درود جائے۔ تو کان کھول کے سن لو، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے 740 جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا استغفر اللہ تمہاری نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ جس طریقے سے اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے آقا کو تمہارے درودوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 70,000 فرشتے صبح شام میرے آقا کی روزے پہ نماز نہیں پڑھتے، درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، درود پڑھتے ہیں۔ یہ سبز غیر اللہ، یہ غیر اللہ، اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ایک ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے حبیب نے، میرے قاری صاحب نے وہ آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب ان سے کہہ دو اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیری بارگاہ میں آ جائے اور فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے توبہ کرے، اور پھر میرا محبوب بھی شفاعت کرے، سفارش کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو معاف کرنے والے اللہ کو پائیں گے۔ آ جاؤ اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ غیر اللہ، یہ شرک، یہ بدعت میں مت بانٹو قوم کو، مت بانٹو۔ رحمت عالم طعام، ابے طعام کیوں لکھتا ہے، لنگر ہی بول دے، کیونکہ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت پڑھے جاؤں یا کوئی حدیث شریف پڑھے جاؤں، آپ کے سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، آپ کی بولی میں بولوں گا جبھی سمجھ میں آئے گی۔ طعام 100 میں سے 2 نے سمجھا ہوگا، جیسا ہمارے شکیل صاحب ہیں، یا تو انہوں نے سمجھ لیا ہوگا یا حاجی صاحب نے یا کچھ اور لوگوں نے کہ طعام مانے کھانے کے ہوتے ہیں، اور ابھی کہہ دو لنگر، سب کے سمجھ میں آ گیا کھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اب بھئی یہ لنگر کس کا؟ اردو بول لوں میں تو، جب کسی اور کا کھانا نام کا غیر اللہ، تو تم اب یہ کون سا لنگر کھلا رہے ہو؟ وہ بھی تھی رحمت عالم میں، اب یہ لنگر تم نے کیوں شروع کر دیا؟ پبلک چاہیے، سچ بولو، اپنا آپ آ جائیے۔ قسم خدا کی، اگر ہمارے والے ایسی گلی گلی جا کر اگر دستک دے اسلام دین کی، دنیا میں ایک غیر ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، صرف لبیک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آ جاؤ، چاہنے والے کہتے ہیں لبیک، تمام کھچ کے چلے آتے ہیں۔ میرے خواجہ کی ایک بات یہاں یاد آتی ہے، خواجہ غریب نواز جا رہے ہیں
کہتے ہیں ولیوں کی کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب جا رہے ہیں, راستے میں جاتے جاتے کیا دیکھا؟ ایک مجوسی. اب تم سمجھے کیا؟ سمجھا کوئی؟ اگر سمجھا تو ہاتھ اٹھا دے بھیا. نہیں سمجھا نا تو تام سمجھے تھے کیا؟ نہیں سمجھے تھے نا. لنگر, مجوسی, آگ کو پوجنے والا. سمجھ رہے نا اب تو؟ جھوٹ جھوٹ مت بولو. ایک اس میں مجھے فکرہ بھی یاد آتا ہے, کیا کروں وقت کی کمی ہے لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں. ایک عربی کی اور ایک اپن ہندوستان والے کی, وہ گیا تھا حج کرنے, اس کی وہاں پر ہو گئی تو میں. تو ہم ہی ہیں, گوشت زیادہ کھاتے ہیں نا, چھڑا لی ہستی نے, خوب ہو گئی. وہ اپنی حساب میں جو کرتی ہو میں تو یہاں کہہ نہیں سکتا, استغفر اللہ. خوب ہو گئی. ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو ہٹا دیا دونوں کو, دونوں ہٹ گئے. اب جو ہندوستان والا تھا اللہ نے رحم کیا, کیونکہ اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے کہ مجھے سن سے میری محبت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا, میں یہ رسول, میرا رسول کا حکم مانو. میرے رسول نے فرمایا ہندوستان سے مجھے میری محبت کی خوشبو آتی ہے, وہ پروانے تم ہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے یہاں پہ آ کے لڑ لیا, مجھے حج کرنے آیا تھا, مجھے لڑنا نہیں چاہیے تھا, یہ یہاں کا باشندہ تھا, میری غلطی ہو گئی. اس نے وہاں والوں سے جو جانتا تھا عربی یا ہندی جو بھی اپن کی اردو, اس سے کہا یار میری غلطی ہو گئی, مجھے اس سے میل کرا دو. انہوں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے, لڑائی ہو جائے میل کر لو, تو اس سے بڑھیا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ راضی ہوتا ہے. فی الارض مفسدین, زمین پہ فساد مت کرو, قرآن میں اللہ کہتا ہے خاموش رہو. بالکل صحیح ہو صاحب. وہ میل ہو گیا. میل ہونے کے بعد میں اس عربی سے کہا, مطلب عربی سے کہا کہ بھائی یہ تو سے میل کرنا چاہتا ہے, غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا, کیونکہ اگر کوئی جھکتا ہے تو وہ بھی جھک جاتا ہے. اس نے میل کر لیا. میل کرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ میل کرنے کے بعد پھر ہندوستان والا پھر روتا ہے, رو رہا ہے. روتے روتے اس سے پوچھا بھائی اب رونے کا کیا بات؟ میل تو تیرا کرا دیا, جھگڑا تو نے کرا تھا, وہ جھگڑا تیرا مٹ گیا, اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے دل میں کھوٹے کہ نہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے میل کیا, تو پھر اب کیوں رو رہا ہے؟ تو اللہ کی فضل کے اوپر قائم رہے, اللہ اپنا فضل عطا کرے گا اپنے حبیب کے صدقے میں. تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ کہتا ہے یار میں کتنا کمبخت ہوں, ارے میں گالی بک رہا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا. سمجھے سمجھے؟ آج یہی ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا, قرآن میں آیا, ابے کہاں آیا بتا. جیسے وہ عربی میں گالی بک رہا ہے لیکن یہاں والا جانتا نہیں ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے. اسی طریقے کی زبان وہی ہے نا. اب دیکھو اس کی بھٹکانے کی آ رہی یاد میں بتاتا ہوں. یہی آیت اگر آدھی پڑھ لی نا ایمان چلا گیا, اور پوری پڑھ لی مکمل ہو گیا. 10 سپارے میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ارے اللہ نے اپنے حبیب کو کہیں دور ہی نہیں رکھا, کہیں دور نہیں رکھا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, یہ مال اللہ کا اور اس کے رسول کا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اے محبوب یہ غنیمت کی بات کرتے ہیں کہ یہ کس کا ہے, تو کہہ دو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, 5واں حصہ